وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. جیسا کہ امام محترم نے اعلان کیا کہ مختصر خطاب ہوگا تو انشاءاللہ مختصری گفتگو ہوگی اور ہماری گفتگو نماز سے متعلق ہوگی. اسلام میں جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی قدر نماز کی کیفیت کی بھی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا ہمیں قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں زمین و آسمان کی دوری ہے. نماز قائم کرنے کی شروعات وضو سے ہوتی ہے اور سلام تک رہتا ہے. نماز قائم کرنے میں وضو کا درست ہونا، صف کی درستگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادائیگی کا نام ہے نماز قائم کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. بڑے پیار بھرے انداز میں، محبت کے ساتھ، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، بڑے پیار کے ساتھ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر. تو نماز قائم کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس آدمی کی وفات اس حالت پر ہو گئی تو ہماری ملت پر اس آدمی کی وفات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کی نماز نہیں ہو رہی تھی. ہمارے نبی مسجد تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، آ کر کے نبی کو سلام کیا. آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کر کے دوبارہ آؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. پھر گئے وہ 2 رکعت پڑھے، پھر آ کر کے سلام کیا. نبی نے جواب دیا، کہا جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر کے استقبال قبلہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز کا طریقہ بتایا، کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے جس آدمی کی نماز نہیں ہوتی، جو آدمی نماز کے اندر اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اپنی پشت کو رکوع میں صحیح طریقے سے نہیں رکھتا، سجدے برابر نہیں کرتا اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی نے کہا کہ ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو نماز کی کیفیت کی بھی اہمیت ہے. جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت نماز کی کیفیت کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرے گا جو نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگی. جو نبی کے طریقے سے ہر کر کے نماز عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے اسی لیے کہ آپ لوگوں کو نبی کی عبادت کا طریقہ بتائیں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں. پہلے جز اور حصے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور دوسرے کلمے کا جز کا مطلب ہے کہ نبی کی طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے گی. اللہ کے رسول نے وضو کے بارے میں فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طریقے سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو وضو کرنا ہے. نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے ہی تم کو بھی نماز پڑھنا ہے. نماز نبی کی کیفیت کے مطابق ادا کی جائے گی. آپ نے حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو. تو عبادات نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گی تب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. ہم اہل حدیثوں کے لیے یہ بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ جتنی زیادہ ہمارے ہاں نماز کی کیفیت کا اہتمام ہے دیگر مسالک کے ہاں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کے طور پر یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اگرچہ خامیاں بہت ہے، بہت قصور ہمارے ہاں، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر نماز کی جو کیفیت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے الحمدللہ وہ کیفیت اور کسی یہاں کے نہیں پائی جاتی.
نماز کی کیفیت کے پیش نظر، اسی اہمیت کے پیش نظر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نماز کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک انسان جو نماز کا طریقہ نبی کا پڑھتا ہے تو اسے حیرانگی ہوتی ہے کہ جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، صحابہ نے اسے بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، کیونکہ یہ دین ہے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی، حالانکہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی کی طرف کر دی جائے وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ شخصیت کے مطابق آدمی کے قول اور اس کے فعل کی اہمیت ہوتی ہے۔ بادشاہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کلام بادشاہ کا ہے، اس کلام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ طریقہ بادشاہ کا، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے بعد ہے، اس لیے جس عمل کی بھی نسبت نبی کی طرف کر دی جائے اسے ہمیں اور آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ نے ان تمام باتوں کو یاد رکھا اور پوری امت کے سامنے بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمیں نظر آتی لیکن وہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی چیز ہے وہ، کیونکہ وہ نبی کی سنت ہے۔ آپ وضو کی مثال لے لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے وہ طریقہ بھی صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ اور آپ یہاں تک دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ وہ پانی میں آتے تھے اور لوگوں کے سامنے وضو کا طریقہ بتاتے تھے کہ نبی ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقام پر خلیفہ راشد ہے، تیسرے خلیفہ، پانی میں گیا، سب کے سامنے وضو کر کے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے وضو کا طریقہ کیا تھا؟ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ جب کلی کرتے تھے تو اسی پانی سے، جب چلو میں پانی لیتے تھے تو اسی پانی سے آدھا کلی کرتے تھے، آدھا ناک میں ڈالتے تھے۔ صحابہ نے اسی لیے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، ناک کے لیے آپ الگ پانی نہیں لیتے تھے، اسی پانی سے آدھا کلی کرتے تھے، آدھا ناک کے اندر پانی ڈالتے تھے۔ سر کا مسح کرتے تھے، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کرتے تھے، کان کے مسح کرنے کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے تھے، وہی پانی جو آپ کی انگلیوں میں بچ جاتا تھا اسی سے کان کا مسح کرتے تھے۔ اتنی باریکی بات بھی صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ وضو کرتے تھے 250 سے 300 گرام پانی میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری کلی بھی 250 گرام کے اندر نہیں ہوتی ہے، 250 گرام میں آپ وضو کر لیتے تھے، 2.5 لیٹر یا 3 لیٹر کے اندر آپ غسل کر لیا کرتے تھے، کیونکہ پانی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ جب پانی کٹ جاتا ہے ممبرا میں یا کہیں پر بھی دیکھیے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کھائے بغیر کئی دن رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس دور کے بڑے مجدد تھے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، 40 دنوں تک بغیر کھانا کھائے رہے، وہ صرف پانی پر گزارا کیا، اسی بیماری ان کے پاس تھی، 40 دن تک وہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے۔ کوئی آدمی 40 کیا 2 دن تک بھی بغیر پانی کے 3 دن 4 دن نہیں رہ سکتا ہے۔ 40 دنوں تک بغیر پانی بغیر کھانا کھائے پانی پر گزارا انہوں نے۔ امام البانی دور کے عظیم مجدد اور محدث تھے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پانی بڑی اہمیت، اللہ رب نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں پانی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم وضو کرتے رہتے، بات کرتے، ٹوٹی کھول دیتے، پانی گرتا رہتا ہے، انسان وضو کرتا رہتا ہے۔ سر کا مسح کر لیا یا مسح کر رہا ہے، پانی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور وضو کر رہا ہے انسان، پانی گرتا جاتا ہے۔ یہ نعمت اللہ کی بڑی عظیم نعمت، اس کے بارے میں ہم سب سوال کیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن صحابہ نے اسے بھی محفوظ رکھا اور امت کے سامنے بیان کر دیا۔ نماز کی بات لے لیجیے آپ، نماز میں ایک جز صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں انسان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اپنی نظر وہ اپنے دونوں جو ہے کیا نام ہے پاؤں کے پاس رکھتا ہے یا پنجے کے پاس رکھتا ہے۔ یہ طریقہ نبی کی سنت کا نہیں ہے۔ صحابہ نے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، رکوع کے بعد قعودے کی حالت میں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں آپ کی نظر سجدے گاہ پر رہتی تھی جہاں آپ سجدہ کرتے تھے، لیکن جب آپ تشہد کرتے تھے تو آپ کی نظر آپ کی شہادت کی انگلی پر ہوتی تھی، آپ وہاں نظر نہیں رکھتے جہاں سجدہ کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی، آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی پر ہوتی تھی جب آپ تشہد کے اندر ہوتے تھے۔
اور اس کے علاوہ دیگر حالات میں آپ کی نماز جہاں سجدہ کرتے تو وہاں آپ کی جو ہے نظر ہوا کرتی تھی. اسے صحابہ نے بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اسے چھپا کر کے نہیں رکھا، اسے یاد رکھا صحابہ نے کہ تاکہ ہماری بھی نماز نبی کی سنت کے مطابق ہو. ہم رکوع کرتے ہماری نماز، ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ انگوٹھے پر ہوتی ہے پاؤں کے، وہاں انسان دیکھتا ہے نہیں. نبی کی سنت یہ کہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اپنے ہاتھ کو، اپنے سر کو جھکا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع اور خاکساری اللہ رب العالمین کے لیے. اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے تھے. آپ رفعتین کرتے تھے. رفعتین ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے بھی متواتر سنت ہے. لیکن کوتاہی ہمارے یہاں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کسی بھی اتنا اٹھاتے ہیں. یہ رفعتین نہیں ہے. یہ لغوی طور پر رفعتین ہو سکتا ہے لیکن شرعی رفعتین نہیں ہے. یہ شریعت میں رفعتین نام ہے کان کی لو تک یا کندھے تک اٹھانا، اس کو رفعتین کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے سر اٹھایا رکوع سے اور اتنا ہاتھ اٹھا لیا آپ کا رفعتین ہو گیا. لغت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کیونکہ لغت میں کہتے ہیں رفعتین ہاتھوں کو اٹھانا، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے شریعت کی اصطلاح میں رفعتین نہیں ہوگا. شریعت کے اندر اپنے کندھے تک اٹھانا ہے یا کان کی لو تک آپ کو رفعتین اپنے ہاتھوں کو اٹھانا. یہ نبی کی سنت متواتر سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے نبی کی وفات کے بعد وہ عبید صحابی رضی اللہ عنہ نے 10 صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھایا کہ ہمارے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے. ہندوستان میں مسلک اہل حدیث کی اشاعت نماز کے ذریعے ہوئی، انہی سنتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. انہی سنتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. ان سنتوں کا ہم معمولی نہ سمجھیں. انہی آمین سے، انہی رفعتین سے، انہی سورہ فاتحہ سے، انہی چیزوں سے ہوئی ہے. جو انسان ان چیزوں پر عمل کر لے گا اس آدمی کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. انہی چیزوں کے ذریعے سے امت کے اندر اصلاح ہوئی ہے یا ہندوستان کے اندر خاص طور پر. تو یہ نماز کا طریقہ کیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی نگاہ کو کہاں رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو جو آپ نے نماز پڑھی آپ کی نظر آپ کی تشہد کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی جب تشہد میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ مانوی کے ساتھ نہیں تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے کسی اور صحابی سے سنا اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ کی نظر شہاد کی انگلی سے اوپر نہیں جاتی تھی. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کیسے اٹھاتے تھے، کیونکہ یہ دین ہے، شریعت نبی کی سنت ہے. یہ اگرچہ ہماری زندگیوں میں اس کا اہتمام نہ ہو، اگرچہ اس کو معمولی سمجھیں، لیکن پھر بھی صحابہ نے اسے معمولی نہیں سمجھا. یہاں تک بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہاد کی انگلی کو کیسے اٹھاتے تھے. پرانے زمانے میں ہمارے اشراف نے انگلیاں کٹائی ہیں شہاد کی انگلی اٹھانے میں. اسی ہندوستان کے اندر انگلی کاٹ لی گئی ہے مئو وغیرہ میں اور بہت سارے علاقوں میں شہاد کی انگلی اٹھانے سے، اس سنت پر عمل کرنے سے آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو کیسے اٹھاتے یہ بھی صحابہ نے بیان کر دیا ہے کہ آپ انگلی اس طریقے سے اٹھاتے تھے کہ تشہد میں داخل ہوتے ہی جب تک سلام نہیں پھیرتے تھے آپ کی شہاد کی انگلی کو اٹھا کر کے رکھتے تھے، اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے تھے. اور حرکت کیسے دیا جائے گا اسے بھی امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اور امام البانی کا پورے مسلمانوں پر احسان ہے، ہم سب پر، ہر مسلمان پر، کہ انہوں نے 3 جلدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ایک کتاب لکھی 3 جلدوں کے اندر. اس موضوع پر اس سے عظیم اور ضخیم اور بہترین اور مستند کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام البانی رحمۃ اللہ نے. بیان کیا کہ جب آپ انگلی اشارہ کریں گے کیسے کریں گے، ایسا نہیں کریں گے جیسے ہم نے بہت سارے لوگ کرتے. میں بھی پہلے اسی کرتا تھا، لیکن جب میں نے وہ کتاب پڑھی الحمدللہ 2 مرتبہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. انسان پڑھتا جائے دوبارہ بھی پڑھے گا اس کے علم میں اضافہ ہی ہوگا. سمندر ہے وہ نماز سے متعلق جو کتاب انہوں نے لکھ دی ہے. چند مسائل میں اختلاف ہے لیکن عمومی طور پر تمام باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق. وہ بیان کرتے ہیں کہ وائل بن حجر کی جو حدیث ہے کہ نبی اپنی شہاد کی انگلی کو حرکت دیتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوپر نیچے لاتے اوپر لے جاتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو رفع اور خفض کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا صحیح ہے کہ آپ انگلی کو اٹھا کر کے رکھیں اسے اوپر ہی حرکت دیں گے. ایسا یہ نہیں کہ آپ اسے نیچے لائے اوپر لے جائیں، نیچے لائے اوپر لے جائیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رفع اور خفض ہے، یہ حرکت نہیں ہے. یہ اور وائل بن حجر یمنی صحابی، یمن کے رہنے والے، امام البانی نے بیان کیا ہے کہ اصل وائل بن حجر یمن کے رہنے والے اور اصل جو عربی تھے یمنی ہی تھے. یہ مکہ کے لوگ عرب مستعربہ تھے، اصل عرب نہیں تھے وہ لوگ. انہوں نے یمن کے لوگوں سے عربی سیکھی، لہذا یہ عربی زبان کے ماہر تھے. اگر انہوں نے دیکھا ہو تو اللہ کے رسول کو کہ انگلی کو نیچے لاتے ہیں اوپر لے جاتے تو کانا یرفع یا خفض کا لفظ استعمال کرتے.
حضرت وائل بن حجر، لیکن انہوں نے لفظ نہیں استعمال کیا، کیا کہا؟ کانا یحرکھا، آپ اسے حرکت دیتے تھے، اور حرکت دینا اس طریقے سے نہیں کہ اس کو نیچے لانا پھر اوپر لے جانا پھر نیچے لانا، یہ رفع اور خفض ہے۔ اتنا بھی صحابہ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا الحمدللہ۔ تو ہماری نماز پوری شروع سے لے کر کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق نماز میں تورک ہونا چاہیے۔ جس میں بھی آپ سلام پھیرتے ہیں اس میں انسان کو تورک کرنا چاہیے، اور جو آپ کا دائنا پاؤں سے کھڑا کر کے رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے دائنے پاؤں کو زمین میں بچھا دیتے ہیں، یہ نہیں صحیح ہے۔ آپ باقاعدہ اپنے دائنے پاؤں کو کھڑا کریں، اور اس طریقے سے آپ کے پاؤں کے پنجے آسمان قبلے کی طرف ہونے چاہیے، انگلیاں قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ اس طریقے انسان کھڑا کر کے رکھے، یہ نہیں کہ اس کو بچھا دے۔ ہاں اگر انسان کے پاس مجبوری ہے، پاؤں میں درد ہے، تورک نہیں کر سکتا ہے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھڑا نہیں کر سکتی، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس وسعت اور طاقت ہے، استطاعت ہے، اس طریقے سے انسان کو بیٹھنا چاہیے کہ اپنے پاؤں کے پنجوں کو سامنے یہ کھڑا کر کے رکھے۔ سجدے میں اپنے پاؤں انسان کھڑا کر کے رکھے، پاؤں دونوں پنجے آپ کے زمین پر ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاؤں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ دیتا ہے، یہ بھی نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ زمین پر دونوں پاؤں کو آپ جو ہے پگلیوں کو آپ ملا کر کے رکھتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ یہ نبی کی سنت ہے، اس طریقے سے انسان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے حجت، اللہ یہ کہ کوئی خصوصیت کی دلیل ہو۔ اسی لیے صحابہ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کیونکہ آپ سب کے پیشوا اور سب کے امام، سب کے رہبر ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نے سنا، اس لیے صحابہ نے ہمارے نبی کی تمام طریقوں کو یاد رکھا، کس طریقے سے انسان کرنا۔ کیسے آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، آپ کی صف کیسی ہوگی؟ سب کی درستگی بھی انسان کے کندھے سے ہوتی ہے، پاؤں سے نہیں ہوتی سب کی درستگی۔ آپ پاؤں کو پھیلا سکتے لیکن کندھے کو نہیں پھیلا سکتے۔ سب کی درستگی کندھے سے ہوتی ہے۔ آپ کا کندھا بغل والے کے کندھے سے مل گیا، اتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پاؤں، اس سے زیادہ پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کندھے سے ہوتی شروعات، پاؤں کندھا اپنا آدمی نہیں پھیلا سکتا لیکن پاؤں کو پھیلا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے حدیث ساتھی یہ حفظ ہے سنت کی، اور چونکہ اتنا بنیادی گہرا علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا طر امتیاز ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات آج معلوم ہو گئی انسان فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز آپ کسی اور مسلک کے یہاں نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ ہمارے عوام کا بھی ایسا ذہن بنایا ہے کہ نبی کی سنت آ گئی، لیبل لگ گیا، اس پر عمل کرنا اسی وقت سے شروع کر دیا، چاہے اس کے خاندان میں ہو، عمل ہو نہ ہو، کسی نے کیا ہو نہ کیا ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو، نبی کی سنت آ گئی، خلاص ہمارے لیے کافی ہے، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ساری باتیں کسی اور جگہ نہیں بیان کر سکتے، یہ باتیں ہم صرف اپنی مسجدوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو بڑی بڑی چیزوں کا اہتمام نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی چیزیں جا کے بیان کریں گے آپ کی زبان بند کر دیں گے۔ یہ الحمدللہ خصوصیت ہماری کہ ہم ایک چھوٹی چیز کے لیے بھی نبی کی سنتوں کی طرف دوڑتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے سب کی درستگی کندھے سے ہوتی ہے۔ کندھا مل جائے آپ کا اپنے بغل والے ساتھی سے، اتنا پاؤں آپ پھیلا لیجئے اور بغل والے کے آپ جو ہے یہ گھٹنے تکنے سے ملا لیجئے، اس طریقے سے آپ کی سب مکمل ہوگی۔ اگر آپ پاؤں پھیلائیں گے دور تک آپ کا کندھا نہیں ملے گا، کندھا پہلے ملانا، کندھے سب کی درستگی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اگرچہ ہمیں معمولی نظر آتی ہیں، آدمی ان تمام چیزوں کا اگر اہتمام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ نبی کی سنت ہے، اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تبع تابعی ہیں محمد بن اسلم الطوسی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر لیا، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کی خواہش آج بھی باقی ہے کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں اس پر عمل کروں گا، اور وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا اونٹنی پر۔ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اونٹنی پر۔ خانہ کعبہ کا طواف اگر نفری نہیں ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے، رکن ہے عمرے کا بھی اور حج کا بھی، لیکن چونکہ نبی نے اس پر کیا طواف اونٹنی پر، تو اگر آدمی یہ سوچ کر کے کہ نبی کی سنت ہے کرے گا، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا کہ نبی کی سنت ہے۔ کدو انسان کھاتا ہے، انسان کو پسند ہے، لیکن اگر انسان اس لیے پسند کرتا ہے کہ ہمارے نبی کی پسند تھی، اس آدمی کو اجر ملتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس نیت سے انسان کھاتا ہے تو طواف کرنا آپ کو، اگر اس نیت سے آپ کریں گے طواف سواری پر کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی نے کیا، ہمارے نبی کا عمل ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے طواف کے اجر میں اضافہ کر دے گا۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے طواف کریں، آپ پیدل کیجئے اور جو ہے کیا نام پائے کسی پر کیجئے۔ آج کل تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں،
کمزور لوگوں کو الیکٹرانک گاڑی پہ بٹھا کر کے طواف کرایا جاتا ہے، ہوتی ہے ساری چیزیں، طواف ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، وہ کہتے ہیں ایک سنت میری رہ گئی ہے اللہ کے رسول کی، جس کی میری تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرنے کی توفیق دے۔ تو الحمدللہ یہ ہم سب کا تر امتیاز ہے کہ ہمیں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہوتا ہے، انسان فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، ہماری نمازوں میں اخلاص اللہ عطا فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر خضوع و خضوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔